Like, share and subscribe for more videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان صرف اسی کو خدا مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ حق کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے سے ادا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے تم کو بتا چکے ہیں۔ اللہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے۔ یہ حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل بھی ہم نے تم کو پہلے بتا دی ہے۔ اللہ کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ یہ حق اس قانون کی پیروی سے ادا ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہوا ہے۔ اس کی طرف بھی ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ اللہ کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی حق کو ادا کرنے کے لیے وہ فرائض انسان پر عائد کیے گئے ہیں جن کا ذکر پچھلے باب میں کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے، اس لیے اس کو ادا کرنے میں دوسرے حقوق کی قربانی کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے۔ مثلا نماز، روزہ وغیرہ فرائض کو ادا کرنے میں انسان خود اپنے نفس اور جسم کے بہت سے حقوق قربان کرتا ہے۔ نماز کے لیے صبح اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے۔ دن اور رات میں کئی بار اپنے ضروری کام اور اپنی دلچسپ تفریحات کو چھوڑتا ہے۔ رمضان میں مہینہ بھر بھوک پیاس اور خواہشات کو روکنے کی تکلیف اٹھاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرتا ہے۔ حج میں سفر کی تکلیف اور مال کی قربانی کو گوارا کرتا ہے۔ جہاد میں خود اپنی جان اور مال قربان کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کے حقوق بھی خدا کے حق پر کم و بیش قربان کیے جاتے ہیں۔ مثلا نماز، ایک ملازم اپنے آقا کا کام چھوڑ کر اپنے بڑے آقا کی عبادت کے لیے جاتا ہے۔ حج میں ایک شخص سارے کاروبار ترک کر کے مکہ معظمہ کا سفر کرتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ جہاد میں انسان محض اللہ کی خاطر جان لیتا اور جان دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سی وہ چیزیں بھی اللہ کے حق پر فدا کی جاتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، مثلا جانوروں کی قربانی اور مال کا صرف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے لیے ایسی حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اس کے جس حق کو ادا کرنے کے لیے دوسرے حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کی جائے۔ مثلا نماز کو لو، اللہ نے جو نمازیں تم پر فرض کر دی ہیں ان کو ادا کرنے میں ہر طرح کی سہولتیں رکھی گئی ہیں۔ وضو کے لیے پانی نہ ملے یا بیمار ہو تو تیمم کر لو، سفر میں ہو تو نماز قصر کر دو، بیمار ہو تو بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ پھر نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں کہ ایک وقت کی نماز میں چند منٹ سے زیادہ صرف ہوں۔ سکون کے اوقات میں انسان چاہے تو پوری سورۃ البقرہ پڑھ لے، مگر کاروبار کے اوقات میں لمبی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ پھر فرض نمازوں سے بڑھ کر اگر کوئی شخص نفل نمازیں پڑھنا چاہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، مگر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم راتوں کی نیند اور دن کا آرام اپنے اوپر حرام کر لو، یا اپنی روزی کمانے کے اوقات کو نمازیں پڑھنے میں صرف کر دو، یا بندگان خدا کے حقوق تلف کر کے نمازیں پڑھتے جاؤ۔ اس طرح روزے میں بھی ہر قسم کی آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ صرف سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ بھی سفر کی حالت میں اور بیماری میں قضا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر روزے دار بیمار ہو جائے اور جان کا خوف ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے۔ روزے کے لیے جتنا وقت مقرر کیا گیا ہے اس میں 1 منٹ کا اضافہ کرنا بھی درست نہیں۔ سحری کے آخری وقت تک کھانے کی اجازت ہے، اور افطار کا وقت آتے ہی فوراً روزہ کھول لینے کا حکم ہے۔ فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص نفلی روزے رکھے تو یہ اللہ کی مزید خوشنودی کا سبب ہوگا، مگر اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم پے در پے روزے رکھتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لو کہ دنیا کے کام کاج نہ کر سکو۔ زکوٰۃ کے لیے بھی اللہ نے کم سے کم مقدار مقرر کی ہے، اور وہ بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو بقدر نصاب مال رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر کوئی شخص
اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو اللہ اس سے خوش ہوں گے، مگر اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے نفس اور اپنے متعلقین کے حقوق کو قربان کر کے سب کچھ صدقہ و خیرات میں دے ڈالو اور خود تنگ دست ہو کر بیٹھے رہو۔ اس میں بھی اعتدال برتنے کا حکم ہے۔ پھر حج دیکھ لو، اول تو یہ فرض ہی ان لوگوں پر کیا گیا ہے جو زیادہ راہ رکھتے ہوں اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ پھر مزید اس میں آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ جب سہولت ہو جا سکتے ہو، اور اگر راستے میں لڑائی ہو رہی ہو یا بد امنی ہو کہ جان کا خطرہ غالب ہو تو حج کا ارادہ ملتوی کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ والدین کی اجازت بھی ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ بوڑھے ماں باپ کو تمہاری غیر موجودگی میں تکلیف نہ ہو۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں دوسروں کے حقوق کا کس قدر لحاظ رکھا ہے۔ اللہ کے حق پر انسانی حقوق کی سب سے بڑی قربانی جہاد میں کی جاتی ہے، کیونکہ انسان اس میں اپنی جان اور مال بھی اللہ کی راہ میں فدا کرتا ہے اور دوسروں کی جان و مال کو بھی قربان کرتا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے اوپر تمہیں بتایا ہے، اسلام کا اصول یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کرنا چاہیے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھو اور پھر دیکھو کہ چند سو یا چند ہزار یا چند لاکھ آدمیوں کے ہلاک ہو جانے کی بنسبت بدرجہ زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل کو فروغ ہو، اللہ کا دین کفر اور شرک اور دہریت کے مقابلے میں دب کر رہے اور دنیا میں گمراہیاں اور بد اخلاقیاں پھیلیں۔ لہٰذا اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جان و مال کے کم تر نقصان کو ہماری خوشنودی کے لیے گوارا کر لو، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جتنی خونریزی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کرو۔ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں اور زخمیوں اور بیماروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ صرف ان لوگوں سے لڑو جو باطل کی حمایت میں تلوار اٹھاتے ہیں۔ دشمن کے ملک میں بلا ضرورت تباہی و بربادی نہ پھیلاؤ، دشمنوں کی پابندی کرو۔ Like, share and subscribe for more videos.